بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ ایسی قوالی کو سننا کیسا ہے کہ جس میں اللہ یا اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف میں اشعار پڑھے جا رہے ہوں۔ اسی کے ساتھ دوسرا سوال ہے کہ ایسی حمد یا نعت کو سننا کیسا ہے کہ جس کے ساتھ میوزک شامل ہو۔ اکثر قوالیوں اور نعتوں میں ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو کہ شرکیہ ہوتے ہیں۔ خیر، یہ شرک کا موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ آج صرف میوزک کے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو دوستو، اکثریت جانتی ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے، لیکن کچھ گنے چنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات سے ناواقف ہیں کہ میوزک اسلام میں حرام ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ قرآن میں میوزک کس جگہ حرام ہے۔ دیکھیں کہ میوزک کے الفاظ قرآن میں واضح طور پہ نہیں آئے ہوئے، لیکن ان لوگوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ پھر سورہ نساء کی ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے بڑی آیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے کہ گویا کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ہے، اس کا ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلے گا۔ حدیث دیکھتے ہیں، میوزک کے حرام ہونے پر حدیث دیکھیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہلکی قسم کے ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ اس حدیث کے آخری الفاظ دیکھیں کہ آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ پہلے تو میوزک حرام ہے، یہ کچھ لوگ آئیں گے جو حلال سمجھیں گے۔ آج دیکھ لیں، قوالی کے ساتھ میوزک ہوتا ہے اور قوالی میوزک کے بغیر ہوتی ہی نہیں، لیکن کیا ہے، لوگ اسے حلال سمجھ رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ الٹا اس سے ثواب سمجھ کے سنتے ہیں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں فجر کی نماز کے بعد صبح صبح لوگ یہ قوالی سن رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں۔ کیا وہ ویسے ہی سن رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اسے ایک اچھی خاصی اہمیت دے رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے سن رہے ہیں کہ صبح صبح میں ایک قوالی لگاؤں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے تو اس سے مجھے ثواب ہوگا۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے انہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا، شطرنج اور آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے۔ موسیقی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ سے کہ اس امت میں زمین میں دنسانوں اور پتھروں کی بارش اور چہروں کا بدلنا ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ شراب پیئیں گے اور گانے بجانے والیوں کا اہتمام کریں گے اور آلات موسیقی کو بجائیں گے۔ اور آلات موسیقی آج کس طرح بجائے جا رہے ہیں؟ نعتوں میں شامل کر کے، حمد میں شامل کر کے، اور قوالیوں میں تو ہے ہی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم قوالی سنتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، سکون تو ملتا ہے شراب پی کر بھی، لیکن کیا ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ چلے مان لیتے ہیں کہ اس سے میوزک سے سکون ملتا ہوگا، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں کو بالکل بھی نہیں ملتا۔ میوزک ہمارے کانوں میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دلوں کو الحمدللہ قرآن کی تلاوت سننے کا عادی بنا دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک سن کے، قوالی سن کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، اسی طرح کچھ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ شراب پی کر ہمیں سکون ملتا ہے، تو ان کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے،
بڑا ہی نقصان ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان دونوں میں جو گناہ ہے وہ اس فائدے سے زیادہ ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے؟ ہمیں معلوم ہو گیا کہ فائدے بہت ہیں، نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے۔ اگر فائدہ مند کوئی چیز ہوتی ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے حرام نہیں کرتا۔ یقیناً نقصان ہے، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے حرام کر دیا اور کہا کہ اس سے دور رہو۔ یہ وقتی لذتیں ہیں، دلوں کا سکون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ جو لوگ میوزک سنتے ہیں، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میوزک سنتے ہوئے لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے۔ میوزک سن رہے ہیں، سوچ کیا ہے؟ ہواؤں میں اڑ رہا ہے بندہ، آسمان میں گھوم رہا ہے، وہ زمین پہ تو اس کے پاؤں لگتے ہی نہیں، خیالوں ہی خیالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور میوزک سننے والا بندہ عیاشی کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ میوزک سننے سے ایسے دماغ میں خیال آتے ہیں کہ عیاشی کرنی چاہیے، گھومنا پھرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے، میوزک بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میوزک شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے۔ میوزک دل کو مردہ کرتا ہے، ایمان کی کمزوری کا باعث ہے۔ پیارے بھائیو دوستو، میوزک تو ہے ہی حرام، لیکن آتے ہیں اپنے اصل اس موضوع کی طرف کہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ ایسی قوالی سننا کیسا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف میں اشعار بولے جا رہے ہیں۔ ہم کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، اور نعت کیا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو۔ ایسی ہم یا نعت کو سننا کیسا ہے کہ جس کے ساتھ میوزک شامل ہو؟ آپ کے سامنے پہلے حدیث پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سے کتنی نفرت تھی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راستے میں سے جا رہے تھے کہ ان کے کانوں میں گانے اور ساز کی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع جواب دے رہے تھے کہ جی ہاں، آواز آ رہی ہے۔ تو آپ چلتے رہے یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گانے کی آواز پر اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سے کتنی نفرت تھی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کا نام کسی ایسی چیز کے ساتھ ملا کے لوں کہ جس سے آپ کو انتہائی درجے کی نفرت ہو، تو آپ کیا اس بات کو پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ ذرا سوچیں تو، کیا اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہوں گے کہ انہیں اتنی سخت نفرت ہے میوزک سے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک حرام چیز کے ساتھ لیتے ہیں، ایک حرام چیز کے ساتھ جڑا ہوا سنتے ہیں، تو اللہ اور اس کا رسول کیسے اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ اس کے بندے اس چیز کے ساتھ اس کا نام لیں کہ جس سے وہ نفرت کرتے ہیں؟ یقیناً ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے۔ پیارے بھائیو دوستو، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جو کچھ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، کہیں وہ گناہ کا کام تو نہیں۔ پیارے بھائیو دوستو، اگر آپ اپنے کسی عمل پہ اجر و ثواب چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دین کو سیکھیں، تب اس کے مطابق عمل کریں۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں، دیکھا دیکھی عمل نہ کریں۔ لوگ قوالیاں سن رہے ہیں، حمد و نعت سن رہے ہیں، کیا ہے کہ میوزک لگا ہوا ہے ساتھ اور ثواب کی نیت سے سنا جا رہا ہے اور بہت ہی اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ میوزک کی ممانعت پڑھ کے یہ حدیث ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بیان کر دیا یہ کافی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے۔ میرے نزدیک ایک عام گانے کا سننا کم گناہ ہے، اور ایسی حمد اور نعت جس کے ساتھ میوزک ہو اس کا سننا زیادہ گناہ ہے، کیونکہ گانا تو صرف عام سا گانا ہے
کہ جس میں صرف میوزک والا گناہ آپ کو ہوگا. ہیں دونوں گناہ ہی، لیکن گانے کا سننا صرف آپ کو میوزک کا گناہ ہوگا، میوزک سننے کا. لیکن حمد اور ایسی نعت جس کے ساتھ میوزک شامل ہے، اس میں دو گناہ ہیں. ایک گناہ میوزک کا گناہ، اور دوسرا گناہ یہ کہ جو آپ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر رہے ہیں. ایک حرام چیز کے ساتھ آپ اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں. اور ایسی حمد یا نعت سننے سے بھی احتیاط کی جائے جس کے ساتھ بے شک میوزک نہ ہو، لیکن وہ گانے کی طرز پہ بنائی گئی ہو. اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی حمد اور نعتیں آ چکی ہیں بالکل گانوں جیسی، اس کی طرز، وہی لہجہ، وہی انداز. ایسی نعت اور حمد کو سننے سے خود بھی احتیاط کی جائے اور دوسروں سے بھی نہ شیئر کی جائے. جتنا سننے کا گناہ خود کو ہونا ہے، اتنا ہی آپ کو گناہ شیئر کرنے پہ بھی ہوگا. بلکہ جب ایسی کوئی چیز آگے شیئر کی جائے گی، اور یہ تو گناہ جاریہ ہوگا، جیسے کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اسی طرح گناہ جاریہ ہوگا. آپ میوزک والی کوئی چیز آگے شیئر کرتے ہیں تو جب تک وہ لوگ سنتے رہیں گے، آگے کاپی کر کے اسے آگے شیئر کرتے رہیں گے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں مرنے کے بعد بھی گناہ آتے رہیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنہیں لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. آمین. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں سے شیئر کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.